بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ جماعت اسلامی کا آج 79واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ایک اہم ترین مذہبی سیاسی جماعت، مختلف اتار چڑھاؤ کا شکار رہی جماعت اسلامی آج کہاں کھڑی ہے، جماعت اسلامی کی سیاست کیا ہے، ماضی میں کیا رہی، کیا غلطیاں ہوئیں، مستقبل کیا ہے، اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال، تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی محترم امیر جماعت اسلامی محترم جناب سراج الحق صاحب۔ سر صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ جماعت اسلامی کا آج 79واں یوم تاسیس ہے۔ اگر ماضی کی اوراق آپ پلٹتے ہیں اور آج کی جماعت اسلامی کو دیکھتے ہیں تو جس مقصد کے تحت جماعت اسلامی بنی تھی اس مقصد سے کتنے دور کھڑے ہیں اور اس وقت صورتحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت جماعت اسلامی بنی تھی پاکستان نہیں تھا، 1941 کا زمانہ تھا، تو یہ تصور تو اس وقت نہیں تھا کہ ہم نے پاکستان میں حکومت قائم کرنی ہے اور قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں لوگوں کو بھیجنا ہے۔ اس وقت اصل جو ہدف اور ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا کہ انگریزوں کے طویل غلامی کے نتیجے میں خود مسلمان بھی اسلام کو چند رسوم کا، چند عبادات کا مجموعہ سمجھتے ہیں، اور ایک اچھا اور متقی مسلمان وہی ہے سمجھا جاتا تھا جو دنیا کی کسی معاملے میں مداخلت نہ کرے، جو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے، جس کا کوئی تعلق سیاست سے نہ ہو، معاملات سے نہ ہو، بین الاقوامی امور سے نہ ہو، بس ایک گوشہ نشینی اختیار کرے، مراقبے کرے، اور وہ تقوی کی ایک علامت تھی۔ اور پھر یہ سوچ بہت عام تھی کہ سیاست اور اسلام کا، دین اور سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک لحاظ سے لوگ ایک فضول بات سمجھتے تھے کہ اگر آپ اچھے مسلمان ہیں اور آپ حکومت مانگتے ہیں یا اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں، ظاہر یہ ایک درس تھا جو مسلسل انگریز نے دیا تھا۔ اور آج بھی آپ کہیں کہیں یہ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں یہ فقرہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں دنیا کی بات کرنا، سیاست کی بات کرنا منع ہے۔ لیکن اقبال تو کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بالکل، یہ اقبال کا فکر ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فکر کیا کہ دین چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کا ایک خدائی انتظام ہے، اور اقامت دین کا تصور دیا۔ تو سید مودودی کا یہ فکر تھا، اس وقت تو پاکستان نہیں تھا۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ جماعت اسلامی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو آپ نے ان نظریات کے پیمانے پہ تولنا ہے کہ ہمارے نظریات سکڑ گئے یا عام ہو گئے۔ سراج صاحب، اسلام کے نام پر بننے والی ریاست اور وہاں اسلامی نظام کی جد و جہد کرنے والی جماعت اسلامی دنیاوی لحاظ سے کیوں کامیاب نہیں ہو سکی اس طرح؟ کیونکہ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار اور پیمانہ تو الیکشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کوتاہ نظر لوگ اس طرح بات تو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ صرف اسمبلی ہے، لیکن حافظ صاحب گزشتہ دنوں خود میرے پاس چائنا کے سفیر آئے تھے، اور ان دنوں الیکشن ہوئے تھے اور ہم بہت کم تعداد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو اس نے آتے ہی یہی کہا کہ ہم جماعت اسلامی کو اسمبلیوں میں ممبران کی تعداد کے حساب سے نہیں جانتے ہیں، ہم جماعت اسلامی کو جانتے ہیں کہ یہ ایک ملکی اور بین الاقوامی فکر ہے، اور فکر سے زیادہ اب یہ ایک بین الاقوامی خاندان ہے، اور اس لیے ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جماعت کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہو، اور اس کے ذریعے سے پھر عالمی اسلام کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر ان کی دعوت پر جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے وفد نے چائنا کا دورہ بھی کیا، پھر وہاں کے چائنا کمیونسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی پاکستان کے درمیان ایک MOU بھی دستخط ہوا۔ تو میں اس لیے اس کو ایک بہت جزوی کام سمجھتا ہوں۔ بنیادی کام تو فرد کی تربیت ہے، معاشرے کی تربیت ہے، اور اپنے نظریات اور فکر کی بنیاد پر انسان تک اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ ٹھیک
صاحب غلطیوں سے تو کوئی جماعت کوئی انسان مبرہ نہیں ہوتا. ان 79 سال پہ اگر آپ ڈالیں تو آپ کی نظر میں کون سی ایسی چیز ہے اگر بڑی غلطیاں جماعت اسلامی کی ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ دیکھیے، ایک فرد کی غلطی ہے اور ایک اجتماعیت کی غلطی جی. ہے. میں عرض کروں کہ جماعت اسلامی پاکستان نے کبھی بھی شعوری طور پر، دانستہ طور پر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا ہے. لیکن آپ میرے خیال میں صفحے سے پہ پوچھتے ہیں کہ کیا سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں، تو میرے نظر میں جو ہم نے کئی بار اتحادوں کی سیاست کی، تو ہمارا آج کی جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اس اتحادوں کی سیاست سے ہماری اپنی سیاست متاثر ہو گئی، اور بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر تو جو جماعت اسلامی کی ایک انفرادیت تھی اس کو نقصان پہنچا. ہمارا اپنا ایک انتخابی نشان ہے، تو ظاہر ہے کبھی ہمارا نشان حل تھا، کبھی سائیکل تھا، کبھی موٹر تھا، کبھی کتاب، اور اس طرح مختلف انتخابی نشانات پر جب ہم نے الیکشن لڑا تو ہمارا اپنا انتخابی نشان ترازو، وہ اس کا پہچان ووٹر کے ساتھ نہیں ہوا. تو میں آج جو ہم نے سروے کی اپنے کارکنان اپنی جماعت کے درمیان، تو ٹھیک ہے یہ اس وقت کا ایک تقاضا ہوگا. ہم یہ بات تو نہیں کرتے ہیں کہ اگر 77 میں ہم ایک اتحاد میں شامل ہو گئے تو یہ اس کا ایک تقاضا ہوا ہوگا، لیکن آج جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس اتحادی سیاست نے ہمارا جو انفرادی کریکٹر، کردار اور انفرادیت تھی اس کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور اس کی وجہ سے نکار نہیں آیا. تو مستقبل میں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس غلطی کو نہیں دہرانا چاہیے، اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنا چاہیے اور کسی اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہیے؟ اس الیکشن کے بعد، 2018 کے الیکشن کے بعد، ہم نے ایک طویل ایکسرسائز کی اپنی جماعت کے اندر، اور ہزارہاں لوگوں کی رائے لے کر میں خود ہر ضلع میں گیا، تقریباً 80 اضلاع کا دورہ کیا، اپنے ارکان کو سنا، کارکنان کو سنا. تو ان کا ایک اجتماعی رائے یہی تھی کہ ہمیں اپنی نشان اور اپنے جھنڈے کے ساتھ چلنا چاہیے. اگرچہ یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن بہرحال اگر ہمارا ایک خوبصورت امیج موجود ہے، ہم خدمت کرتے ہیں، ہماری دیانتداری کا ایک تصویر لوگوں کے ذہن میں موجود ہے، تو ہمیں اپنی اس انفرادیت کو قائم کرنا چاہیے اور ووٹر تک اپنی بات پہنچانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی نیلا پیلا رنگ رنگیلا ہوتا ہے، تو اس میں ایک رنگ نظر نہیں آتا ہے. تو انتخابی سیاست میں تو آپ اپنی علیحدہ شناخت رکھیں گے، لیکن ملک کی جو ویسے سیاسی فضا ہے اس کے اندر تو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے چلیں گے؟ دیکھیے، مختلف ایشوز ہے. جی. فرض کرے کشمیر میں پلوامہ کا واقعہ ہو گیا، یا ہمارے بارڈر پر انڈیا نے حملہ کیا، اور قومی اسمبلی میں، سینٹ میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ہی بیانیہ ہے، تو ظاہر ہے ہم بھی اس ملک کی قومی جماعت ہے، تو ایسے معاملات میں، قومی معاملات میں ضرور ایک بیانیہ تو بنتا ہے. لیکن جہاں تک ایک سیاسی مشترکہ جدوجہد ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پلیٹ فارم ہی پر جدوجہد کریں، اس میں ہمارے ملک اور ہماری قوم کے لیے کامیابی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب چھوٹی جماعتوں کا ایک اجلاس بلا رہے ہیں، اس میں جماعت اسلامی کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے، وہ کہتے ہیں جماعت اسلامی کو بھی بلایا جائے گا، تو جائیں گے ان کی طرف یا نہیں جائیں گے؟ تو آپ خود کہتے ہیں کہ، اور اس نے بھی شاید کہا ہے کہ میں چھوٹی جماعتوں کو بلا رہا ہوں. جماعت اسلامی اپنے آپ کو چھوٹی جماعت نہیں سمجھتی ہے. ہم نہ کوئی علاقائی جماعت ہے، نہ کوئی خاص زبان تک محدود جماعت ہے، نہ کوئی خاص مسلک تک محدود جماعت ہے. تو جب ہم ہر طرح کے رنگ اور نسل کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، پھر کیوں ہم یہ تصور کریں کہ جماعت اسلامی ایک چھوٹی جماعت ہے؟ الحمدللہ اپنی فکر اور کریکٹر کے لحاظ سے جماعت اسلامی ایک بڑی جماعت ہے. جہاں تک دوسرا سوال، مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلایا، تو یہ تو گزشتہ 5-6 مہینوں سے کبھی مسلم لیگ والے کہتے ہیں کہ ہم اے پی سی بلا رہے ہیں، پتہ نہیں پھر کیوں نہیں بلاتے ہیں. پھر پیپل پارٹی والے کہتے ہیں، آج بھی پیپل پارٹی کا اعلان تھا کہ ہم رابطے کر رہے ہیں اور اے پی سی بلا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں اے پی سی بلا رہا ہوں. لیکن میرے نظر میں اے پی سی بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے. اے پی سی کیا ہے؟ یہ تو روز ہمارے قومی اسمبلی میں ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں،
ساری اور پارٹی سینٹ میں ہم سب اکٹھے بیٹھتے ہیں. اصل چیز تو وہ ایجنڈا ہے کہ وہ ہے کیا، وہ اب تک سامنے نہیں آیا ہے. لیکن میں مشورہ دیتا ہوں کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اور ہر اس شخص کے لیے جو اس ملک کے لیے جمہوریت کو ناگزیر سمجھتے ہیں، ایک ہی اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس ملک میں الیکشنز کو داندلی سے کیسے پاک بنائیں. ہمارے 77 سے کم از کم لے کر کہ جب ہم سکول میں 7ویں اور 8ویں کلاس میں تھے آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، ہر الیکشن کے بعد جو جیتتے ہیں وہ جشن مناتے ہیں، اور جو ہارتے ہیں وہ یہی نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ داندلی. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ہارنے والے جیت جاتے اور جیتنے والے ہارتے ہیں. صوبے تقسیم ہوتے ہیں، حلقے تقسیم ہوتے ہیں، اور پہلے سے ایک پری پلان پروگرام کے تحت الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے. تو یہ عوام کے ساتھ ایک پولنگ ہے اور مذاق ہے کہ آپ نے پہلے سے طے کیا ہے کہ اس حلقے سے حافظ صاحب کامیاب ہوگا، تو آپ پھر کیوں آپ عبداللہ صاحب کو تکلیف دیتے ہیں کہ وہ پوسٹر لگائیں اور بینر لگائیں اور پیناپلیکس لگائیں، اور وہ بھی اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں شناختی کارڈ تما کر دھوپ میں قطار میں کھڑا کر دیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اور پیسہ لگاتا ہے اور وقت ضائع کرتا ہے. تو یہ قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے. اس لیے تمام اہم امور میں سے سب سے زیادہ اہم چیز یہی ہے کہ اگر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور جے یو آئی اور باقی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو میرا مشورہ یہی ہے کہ اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے، اور صرف اپوزیشن کے ساتھ نہیں، خود پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کرنے چاہیے. اس لیے کہ پی ٹی آئی ہی تو گزشتہ الیکشن سے قبل جس میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، وہ یہی کہہ رہا تھا نا کہ 11 حلقوں میں پنکچر لگے ہیں، 4 حلقوں میں داندلی ہوئی، پھر 34 میں داندلی ہوئی ہے، اور سارا عرصہ سب سے زیادہ جو مقبول لفظ ہو یہی داندلی کا اور چوری کا اور پنکچر کا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر، جو پارٹی بھی الیکشن میں حصہ لینے کے خواہشمند ہیں، ہمیں سب ایک نقطے پہ بات کرنی چاہیے کہ ہم ایک حقیقی اور واقعی جمہوری نظام اور الیکشن کا نظام کیسے یقینی بنائیں. تو 27 اگست کو جو مولانا کا اجلاس ہے اس میں آپ شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ 27 اگست کو جی مولانا فضل الرحمان صاحب کا اجلاس ہے. اچھا، تو اجلاس کے بارے میں تو مولانا نے مجھے نہیں بتایا، اس نے بتایا ہے کہ 27 کو کھانا ہے. تو کھانے کے بارے میں تو سنا ہے، اجلاس کے بارے میں تو میں نے نہیں سنا ہے. تو مولانا کے کھانے میں آپ جا رہے ہیں 27 اگست کو؟ ان کی بات میرے ساتھ آج ہوئی ہے، میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں اپنا شیڈول دیکھتا ہوں. ہاں، لیکن جب میں دفتر پہنچا تو میں نے اپنا ٹائم ٹیبل چیک کیا تو 27 تاریخ کو میں خود ضلع دیر میں ہوں. وہاں ایک بار کا پروگرام ہے، انہوں نے مجھے پہلے سے دعوت دی ہے، میں نے کمٹمنٹ کی ہے، تو اس لیے لیکن بہرحال ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، لیکن آپ کی طرف سے کوئی اور نمائندگی کرے گا؟ اس میں کوئی بات نہیں ہے. کوئی اور نمائندگی کرے گا اس کھانے میں؟ ویسے انہوں نے ابھی بات کی ہے تو میں اپنی پارٹی میں مشاورت بھی کروں گا. ٹھیک سر، صاحب ایک بریک لے لیں. بریک کے بعد جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست کی جو بات آپ کر رہے تھے، آج وہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں کسی دوسرے زاویے سے. اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے ایک وقفے کے بعد. ایک وقفے کے بعد امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سراج صاحب، آپ کہہ رہے تھے پہلے بھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست کا آپ حصہ نہیں بنیں گے. مولانا کے بھی شکوے وہی نظر آئے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بارہا انہیں جو ہے وہ ڈچ کیا ہے. وجہ ان دونوں جماعتوں پر پڑنے والا سیاسی دباؤ ہے، یا ان کی سیاسی مصلحتیں ہیں، یا یہ بھی اپرچونٹیز کی تلاش میں ہیں دونوں جماعتیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو 2 سال ہو گئے نا جی، اور الیکشن کے بعد بھی مولانا محترم سے میں یہی کہتا رہا کہ اگر آپ اسی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو ملا کر ان کو دوبارہ توانائی کا ذریعہ بنتے ہیں، جس کا ایک حصہ وہ ہے جو سندھ میں حکومت میں ہے، سندھ میں ان کی حکومت ہے پیپل پارٹی کا، لیکن دوسرا حصہ یہی ہے جو اس وقت وفاق میں موجود ہے.
محترم شاہ محمود قریشی کی صورت میں، جناب پرویز خٹک کی صورت میں، جناب عبدالحفیظ صاحب کی صورت میں، تو پیپل پارٹی تو ادھر بھی ہے، پیپل پارٹی تو ادھر بھی ہے، تو دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اور آپ ایک رتی چیز مجھے بتائیں کہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کی پالیسی میں کوئی فرق ہو، یا چلے آج کراچی اور لاہور میں کیا فرق ہے، کراچی اور پشاور میں کیا فرق ہے، کراچی اور کوئٹہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھائی اس طرف ہے، چچا اس طرف ہے، بھانجا اس طرف بیٹھا ہے، ماموں اس طرف بیٹھا ہے۔ تو اس لیے میں نے شروع ہی سے یہ عرض کیا تھا، ان سے بار بار عرض کیا تھا کہ ہمیں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور جب ایک آدمی کے ساتھ 1 ارب روپیہ ہو اور آپ کے ساتھ 100 روپے کا نوٹ ہو، اور آپ 100 روپے کا نوٹ 1 ارب میں ڈالیں گے، تو کوئی کمائی ہو یا خسارہ ہو، کوئی 100 کا ذکر نہیں کرے گا، 1 ارب کا ذکر کرے گا۔ تو اس لیے ان پارٹیوں سے تنگ آ کر لوگ نجات دہندہ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اب اگر دوبارہ آپ انہی لوگوں کو کندھا دیتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، اور انہوں نے جو کیا ہے اس کے لیے ہم ایک واشنگ مشین کا کام دیتے ہیں، تو یہ قوم کے ساتھ انصاف نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی بھی اپنی پالیسیوں کے لحاظ سے اور یہ 2 سالہ کارکردگی کی بنیاد پر انہی پالیسیوں کو آگے بڑھاتے ہیں جو مسلم لیگ نے ان کے لیے چھوڑے ہیں۔ مثلا ہمارا تو اعتراض یہی تھا نا کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے پاکستان کو IMF کا غلام بنایا، اور جب بھی لوگ مایوس ہوتے تھے تو یہ نعرہ لگتا تھا کہ اب ہم نے کچکول کو توڑنا ہے، اور پھر قوم نے بڑی اماؤنٹ بھی دی، قرض اتارو اور ملک سنوارو۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود نتیجہ تو یہی ہے نا کہ 29,000 ارب، کتنا؟ 29,000 ارب قرض انہوں نے چڑھایا باہر سے، IMF سے لے کر۔ اب جناب عمران خان صاحب نے قوم کے سامنے خدا کو گواہ بنا کر اعلان کیا تھا کہ خودکشی کروں گا لیکن IMF سے قرضہ نہیں لوں گا۔ لیکن جب وہ کرسی پر بیٹھ گئے تو جہاں مسلم لیگ نے چھوڑا تھا، اس نے پینسل لے کر اسی لکیر سے آگے ایک اور لکیر کھینچنا شروع کیا، اور 29,000 ارب اب 43,000 ارب میں تبدیل ہو گئے۔ کتنے ہزار ارب؟ 43,000۔ 43,000 بلین، جو میرے اور آپ کے اور پوری قوم کے کندھوں پر اب ایک بوجھ بن انہی گیا۔ پالیسیوں کا تسلسل ہے جو میں یہی کہنا چاہتا ہوں نا جی، کہ وہی ورلڈ بینک کے غلامی، وہی IMF کے غلامی، اور کہتے ہیں کہ جو مجبوری ہے۔ تو اسی مجبوری کے لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ اے طائر الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو ہماری قوم بہت غیرت مند قوم ہے، بہادر قوم ہے، لیکن ان کے ہاتھوں میں جناب عمران خان صاحب نے، جناب نواز شریف صاحب نے اور جناب زرداری صاحب نے وہی قرض کے ہتھکڑیاں ڈالی، اور تینوں یہی کہتے ہیں کہ یہ ہتھکڑیاں نہیں ہیں، اس کو آپ زیور سمجھے، زیور، اور وہ بھی قوم پہ احسان کر رہے ہیں، اور احسان کرتے ہیں، وی کا نشان بلند کرتے ہیں۔ اس لیے ان تینوں کریکٹر میں تو مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ یہی چیز میں 2 سال سے سمجھا رہا ہوں، اور اب تو 2 سال بعد مولانا بھی اب یہ کہتے ہیں کہ واقعی دونوں ایک ہی ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے مولانا کو احساس ہو رہا ہے، اور اگر انہیں کامیاب ہونا ہے تو ان دونوں سے علیحدہ ہو کے جدوجہد کرنی ہوگی؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب بھی ان کو توقعات ان دونوں ہی سے ہے، ٹھیک، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسی طرح ان دونوں سے پر امید رہتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قوم چاہتی ہے کہ ایک متبادل پلیٹ فارم ہو، ایک آپشن ہو، ایک اور چوائس ہو جو ایک کلیئر ایجنڈے کے ساتھ قوم کو آگے بڑھے۔ حافظ صاحب ویسے ابھی بھی جو سینٹ میں یہ بل لائے تھے وہی ورلڈ بینک اور IMF کا اور FATF کا ایجنڈا تھا، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بڑی طریقے اور سلیقے کے ساتھ جنرل راحیل صاحب کے دور میں ایک لفظ مشہور ہوا تھا کہ ایک دہشت گرد ہے اور ایک دہشت گرد کا فیسیلیٹیٹر ہے، سہولت کار ہے۔ تو
بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے سہولت کار کا اور فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا، اور جیسے ہی وہ ایجنڈا مکمل ہوتا ہے بین الاقوامی غلامی کا، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے غلامی کا، پھر آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، کتنا مایوس کیا انہوں نے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن کو؟ ہمارے ملک میں ہمیشہ لیڈر آف دا اپوزیشن ایسے ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک ہی چھتری تلے ہوتے ہیں۔ میں ویسے ہمارے ہاں لطیفہ ہے کہ ایک بادشاہ نے کہا تھا کہ کل وہ آدمی جو اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا ہے ایک جھنڈا ادھر لگا دے، اور جو ڈرتے ہیں وہ ادھر جھنڈے لگا دے۔ تو سارے لوگوں نے جھنڈے ادھر لگا دے جو بیوی سے ڈرنے والے تھے، لیکن ایک آدمی تھا، اس نے جھنڈا اٹھایا اور وہاں ہی گاڑ دیا اور وی کا نشان بلند کیا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور ان کو بلایا کہ کیا آپ بیوی سے نہیں ڈرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ڈرتا ہوں، لیکن مجھے بیوی نے آرڈر دیا تھا کہ جھنڈا ادھر ہی لگانا، تو میں نے ان کے آرڈر پہ ادھر لگایا، ورنہ میں بھی ادھر ہی جاتا۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمیں شہباز شریف صاحب سے گلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ دونوں ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، اس لیے یہ اپنی باری کے انتظار میں رہتے ہیں۔ پیپل پارٹی کے اپنے مفادات ہے کہ سندھ کی حکومت جیسا ہی ہو وہ 5 سال مکمل کرے، اس لیے 5 سال قبل وہ اپنی حکومت کو ختم کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور خود مسلم لیگ والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے کیسز ہیں، نیب والے ہمیں تھوڑا سا سہولت دے، بے شک آپ حکومت میں رہے لیکن ہمیں سانس لینے دے، ہمیں چلنے دے، ہمیں وقت گزارنے یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کچھ اور چاہتے ہیں، وہ ریجڈ ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ فلیکسیبل ہیں، یہ کوئی حقیقی تاثر ہے یا یہ بھی صرف جو ہے نا مسلم لیگ کی ایک ہسٹری ہے، اس نے کبھی بھی ایسے کوئی تحریک نہیں چلائی ہے، اور ظاہر ہے یہ دونوں بڑی پارٹیاں فیوڈلز کا مجموعہ ہے یا سرمایہ داروں کا مجموعہ ہے، تو جاگیردار اور سرمایہ دار وہ کبھی بھی رسک نہیں لیتا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ روٹین کی ایک سیاست ہے۔ ٹھیک، یہ نواز شریف صاحب رسک نہیں لیں گے، وہ موقع کی تلاش میں ہوں گے؟ میرا خیال نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب پر کتنے حالات آ گئے نا جی، اٹک میں تھے پرویز مشرف کے دور میں، چلے وہ پرانی بات ہے، یہ سپریم کورٹ نے اس کو نااہل قرار دیا، پھر بھی بہت سارے ایسے واقعات آ گئے۔ اب مجھے بتائیں کہ کوئی 10,000 کا جلوس اس نے نکالا ہوں، کوئی 50,000 کا جلوس، ورنہ ان کے ساتھ آج بھی قومی اسمبلی میں ان کے ایک بہت بڑی تعداد ہے ممبران کی، لیکن ظاہر ہے ہر پارٹی کا ایک نیچر ہوتا ہے، ان کا نیچر یہی ہے کہ ہر ضلع میں ایک بڑا جاگیردار ہے، اس کے ہاتھ میں ٹکٹ تما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیسہ اپنا خرچ کرے۔ پیپل پارٹی والے بھی یہ کام کرتے ہیں کہ بس اپنا پیسہ خرچ کرے۔ میں ایک بار گیا تھا، میں زرداری صاحب کی خدمت میں بھی حاضر ہوا تھا اور شہباز شریف صاحب سے بھی ملا تھا، پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب سے ملا تھا، اور سب کے ساتھ میں نے یہی بات کی کہ ہمیں متناسب نمائندگی پر جانا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے۔ پھر دنیا میں کوئی 7 اقسام ہے متناسب نمائندگی کا۔ سرور صاحب جو گورنر ہے پنجاب کے، ان کے ساتھ بھی بڑی، یہ چونکہ باہر برطانیہ میں رہے ہیں، یورپ کے بہت سارے ممالک میں گھومے پھرے ہیں، تو بہت سارے ماڈل پر ہم نے وہ کیا تھا، کام کیا تھا۔ لیکن جو سب سے کلیئر بات تھی نا، وہ مجھے زرداری صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو متناسب نمائندگی ہے کہ یہ نظام تو بہت اچھا ہے لیکن یہ جماعت اسلامی کے لیے اچھا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ سراج ہم تو ایک آدمی کو ٹکٹ دیتے ہیں، حجرہ ان کا ہوتا ہے، گاڑیاں ان کی ہوتی ہیں، پیسہ ان کا ہوتا ہے، بس وہ کامیاب ہوتا ہے، اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر ہمارا بندہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو متناسب نمائندگی ہے یہ کسی نظریاتی جماعت کے لیے تو اچھی ہے، لیکن ہم جیسے جماعت کے لیے یہ نظام سوٹ کرتے، تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مختصر الفاظ میں ایک سٹیٹس کو ہے، پی ٹی آئی سمیت ایک سٹیٹس کو ہے، اور آج سے نہیں ہے، طویل عرصے سے ہیں۔ یہ فرق بھی کوئی محسوس نہیں کیا آپ نے زرداری صاحب میں، نواز شریف میں، اور ان میں مطلب پرسنالٹی وائز بھی کوئی فرق نہیں ہے، یا آپ کسی کو؟ میں زیادہ قریب نہیں رہا ہوں، میں ایک فرد کو ان کی ذات کی بجائے
ان کے پالیسیوں سے، ظاہر حکمران کو آپ ان کے پالیسیوں سے دیکھیں گے، وہ کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، کس وقت جاگتا ہے، سوتا ہے، یہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے، لیکن پالیسیاں تو سارے ایک جیسے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی جو خاموشی ہے یہ بھی مصلحتاً ہے، ضرورتاً ہے ان کی، یا ان کی کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ ویسے مجھے یاد نہیں ہے میں نے کبھی خاتون کو ڈسکس کیا ہو، اور مریم بھی ایک بیٹی ہے، بہن ہے، اس لیے وہ ان کی خاموشی کو، اور وہ جب بولتی ہے یا نہیں بولتی اس پہ کبھی میں نے غور نہیں کیا ہے، اس لیے کہ پارٹی تو لیڈ کرتا ہے، شہباز شریف لیڈ کرتا ہے، اور باقی جو ان کے خواجہ آصف صاحب لیڈ کرتے ہیں، سعد رفیق صاحب لیڈ کرتے ہیں، ہاں آج کل حسن اقبال صاحب لیڈ کرتے ہیں، تو میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کو سنتا ہوں۔ مریم صاحبہ کے بارے میں نے کبھی نہ سوچا ہے، نہ ان کی کسی سیاسی بات چیت یا سیاسی خاموشی پر غور کیا ہے۔ لیکن پاکستان کا جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے، جو موروثی سیاست ہے، اس کے تناظر میں مریم نواز صاحبہ کا سیاسی مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اتنا وقت ہم نے گزارا نا انٹرویو دیتے وقت اور لیتے وقت، آپ نے غریب آدمی، دہقان کے بارے میں، کاشتکار کے بارے میں، طالب علم کے بارے میں، کسی مفلوج کے بارے میں، معصوم کے بارے میں پوچھا نہیں، بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا۔ آپ جب سے مجھ سے پوچھتے ہیں شہزادوں کے بارے میں، شہزادیوں کے بارے میں، تو میرے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنا ٹائم شہزادوں اور شہزادیوں پہ خرچ کروں۔ حافظ صاحب، میں عام آدمی ہوں اور عام آدمی کی بات کرتا ہوں۔ چلے سر صاحب ایک بریک لے لیں، تو شہزادے شہزادیوں کی باتیں بہت ہو گئی، عام آدمی کی بات پروگرام کے آخری حصے میں ضرور کریں گے سراج الحق صاحب سے۔ ویلکم بیک ناظرین، سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سراج صاحب، عمران خان صاحب نے عام آدمی کو مایوس کیا، اور جتنا مایوس کیا ہے، کیا اس کی توقع تھی عمران خان صاحب سے؟ میرے خیال میں لوگوں کو ایک بہت بڑا امید دلایا تھا، ٹھیک، اور اس میں آپ میڈیا نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، اور عام آدمی کا یہی خیال تھا، خاص کر اوورسیز پاکستانی کا، کہ جیسے ہی آئیں گے تو باہر سے ایک تو ڈالروں کی بارش ہوگی، اور پھر جس طرح اس نے خود اعلان کیا تھا ریفارمز ہوں گے، اور جس طرح اس نے خود اعلان کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں میں بانٹوں گا، جس طرح اس نے خود ہی کہا تھا کہ 50 لاکھ بے گھر لوگوں کو گھر دوں گا، تو جس آدمی کا گھر نہیں تھا تو یہی خواب میں دیکھتے رہے کہ عمران خان کی حکومت قائم ہوگی اور میں بھی اپنے چھت کا مالک بن جاؤں گا۔ ٹھیک، لیکن الیکشن کے بعد ان کے ساتھ اس نے جو ٹیم ساتھ لیا تھا وہ تو وہی پرانے پیپل پارٹی کے لوگ تھے، پرویز مشرف کے لوگ تھے، MQM کے لوگ تھے، ان کی اپنی ایک سیاست تھی، لہٰذا ان کی اپنی صلاحیت کی بھی کمی، اور ان کی ٹیم ہی ایسی تھی کہ وہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو بھی ٹھیک نہیں کر سکے، صحیح، یعنی کوئی فرق ہی نہیں آیا۔ البتہ یہ فرق ضرور آیا کہ اگر آپ کو پہلے تنخواہ کوئی 40,000 30,000 تھا تو اس میں آپ کا مہینہ گزرتا تھا، لیکن آپ کا مہینہ ہے جو 80,000 میں بھی نہیں، اس طرح آپ کا بجلی کا بل اگر پہلے 2,000 میں آپ کا مہینہ گزرتا تھا تو اب بھی وہی گھر ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 0 بلب لگائے ہیں اپنے واش روم میں، باتھ روم میں، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ 2,000 اب 8,000 میں بدل گئے، گیس کے بل میں اضافہ ہوا، پانی کے بل میں اضافہ ہوا۔ اب دیکھیں، دوائی ٹھیک ہے، تعلیم اگر ہو یا نہ ہو اس میں بھی وقت تو گزرتا ہے، لیکن اگر آپ کو بخار چڑھ جائے، آپ کو کینسر اللہ نہ کرے، گردے کی بیماری ہو، تو دوائی تو ناگزیر ہے، لیکن 500% دوائی کی قیمتوں میں اضافہ، اور جس طرح نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیوں نے چاہا، اس حکومت نے ہاتھ جوڑ کر ان کے ہر آرڈر کو اسی طرح قبول کیا۔ یہ حکومت جو الزام ہے کہ مافیاز میں گھری ہوئی ہے، آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ نہیں، یہ الزام نہیں ہے حافظ صاحب، یہ تو خود عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان سے ہم نے سنا ہے کہ ہمارے راستے میں مافیاز رکاوٹ ہے، اور مافیاز کو آپ جانتے ہیں ان کے چاروں طرف موجود ہے۔ اب چینی اسکینڈل تھا،
تو اس میں کس کا نام تھا؟ میرا اور آپ کا نام تو نہیں تھا نا جی، نہ کسی غریب آدمی کا نام تھا. اس میں نام انہی پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والوں کے نام تھے. آج بھی عمران خان صاحب کی یہ تقریر لوگوں کو یاد ہے کہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے نام لیتے تھے یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور کبھی اعلان کرتے تھے کہ میں تو خود ہی ان کو سزا دوں گا. آج وہی لوگ ان کے ساتھ شریک اقتدار ہے، ان کے مشورے ہیں، ان کے وارے نیارے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالآخر پھر عمران خان صاحب نے فلسفہ ہی تبدیل کیا کہ اچھا لیڈر ہی ہوئی ہے جو یو ٹرن لیتا ہے. اس ٹیم کے ساتھ آپ کو عمران خان کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے؟ ظاہر ہے 2 مہینے تو گزر گئے نے، 740 دن گزر گئے نا. 740 دن یہ بہت بڑی مدت ہے. اور حافظ صاحب، ایک آدمی بغداد جا رہا تھا تو اس نے کسی آدمی سے پوچھا راہگیر سے کہ میں کتنے وقت میں پہنچ جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ آپ جائیں. تو جب ذرا دور چلے گئے تو دوبارہ بلایا اور کہا کہ آپ 2 دنوں میں پہنچ سکتے ہیں. تو اس آدمی کو غصہ چڑھا کہ آپ نے مجھے اتنا جانے دیا، واپس بلائے تو پہلے ہی بتاتے کہ 2 دنوں میں پہنچ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے آپ کے جانے کا رفتار معلوم نہیں تھا کہ آپ کا سپیڈ کیا ہے. اب جب آپ کی سپیڈ کا پتہ چلا کہ آپ 70 کی چال چلتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ 2 دن میں بمشکل. تو پہلے دن تو ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا. اس نے خود بھی کہا تھا کہ مجھے 100 دن دے دے. پھر ان کے سرپرستوں نے بھی کہا تھا کہ 6 مہینے دے دے. اب تو 2 سال گزر گئے. اب ہمیں ان کے سپیڈ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے سپیڈ سے، راکٹ کی چال چلتا ہے یا 70 کی چال. عمران خان کو جانے کی جلدی نظر آتی ہے آپ کو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ چلے جائیں یا ان کی حکومت ختم ہو، حتیٰ کہ آخری لمحہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ادھر رہے. لیکن تھوڑا سا مجھے شک ہوا کہ یہ جو پشاور جا کر بی آر ٹی کا جو ایک نامکمل منصوبہ ہے اس کا افتتاح کیا. نامکمل منصوبے کا افتتاح میرا تجربہ یہ ہے کہ حکومت اس وقت کرتی ہے جب اس کو جلدی ہو کہ جانے کا خطرہ ہے. اس لیے ہر جگہ دیوار پہ نام لکھا جائے، تختی لگایا جائے. پینک میں نظر آتے ہیں آپ کو عمران خان؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر یقینی صورتحال سے تو 2-4 ہے. اب کل کے بارے میں تو اللہ ہی جانتا ہے. 2 باتیں. ایک تو سراج صاحب یہ جو آپ نے عام آدمی کی بات کی، یہ عام آدمی خود شہزادے اور شہزادیوں کے چنگل سے کیوں نہیں نکلتا؟ آپ کا سوال بہت ریلیونٹ ہے، بہت اہم ہے، اور یہی سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، اور کیا آپ کی تقدیر میں بس یہی ہے؟ آپ کا اپنا بیٹا کبھی اسمبلی میں نہیں جائے گا، یہی جاگیردار، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا. اب دیکھیں نا، سر شاہ نواز بھٹو، پھر ذوالفقار علی بھٹو، پھر بے نظیر بھٹو، پھر جناب زرداری صاحب، اب اس کا بلاول بھٹو. اور جب وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جیل گیا تو پھر میری بہن بیٹی آصفہ، جی میری بیٹی آصفہ لیڈ کرے گی. ہاں، آصفہ ان کی بہن نہیں ہے؟ نہیں، بیٹی چھوٹی جو نہیں، بلاول صاحب فرماتے ہیں نا جی. جی ان کی بہن. ہاں، بلاول صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جیل بھیجا گیا تو پھر میری بہن، یعنی باپ، دادا، نانا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اب آپ دیکھیے جناب زرداری، جناب نواز شریف صاحب کو، وہ بائی، پھر یہ بائی، پھر وہ بھتیجا، پھر یہ بھتیجا، پھر وہ بانجا، پھر وہ بانجا، پھر یہ داماد، پھر وہ، یہی ہے. اب اللہ حاضر القیاس، میرے اور آپ کے ساتھ تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے نا کہ سب کا احاطہ کر لے، لیکن اللہ حاضر القیاس سارے ایسی ہے. اس لیے یہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں نے آپ کو دیا کیا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں نا کہ ہماری قوم یہی چیز سمجھے کہ ایک آدمی کو اس لیے مسترد نہ کرے کہ یہ تو علاقے کا جاگیردار نہیں ہے، بدماش نہیں ہے، غنڈہ نہیں ہے، لینڈ کروزر والا نہیں ہے، ہیلی کاپٹر والا نہیں ہے. اگر وہ آپ کی خدمت کرتا ہے اور باصلاحیت ہے اور پرہیزگار ہے اور دیانتدار ہے، میں سمجھتا ہوں وہ آدمی آئے گا قومی اسمبلی میں بیٹھے گا تو آپ کے بارے میں صحیح فیصلہ کرے گا. سر صاحب، آخری بات یہ کہ جماعت اسلامی کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہوتا تھا کراچی. اب کراچی کی صورتحال، سڑکوں پہ سیلابی صورتحال، کیسا لگتا ہے آپ کو کہ وہ شہر جہاں جماعت اسلامی کا ایک بہت اسٹرانگ
ووٹ بینک تھا، چیزیں تھیں، آج اس دیکھیے کے جناب، جماعت اسلامی سے زیادہ بات کرتے ہیں نا کراچی کا. ٹھیک. کراچی ایک بہت خوبصورت شہر تھا اور یہ عالمی اسلام کا بہت اہم شہر ہے، لیکن آج کل تو بالکل پانی میں ڈوبا ہوا ہے. جی. میں خود کراچی گیا تھا تو گاڑی میں گیا تھا، اپنی گاڑی میں گیا تھا یہاں اسلام آباد سے، تو وہاں احساس ہوا کہ ساتھ ایک کشتی بھی لینے چاہیے تھے. ٹھیک. سڑک پہ اتنا پانی بہتا ہے اور جو کچے گھر ہوتے ہیں یا نشیبی علاقے میں مکانات بالکل تباہ ہو گئے. کیوں؟ پیپل پارٹی ادھر موجود ہے، صدر علوی ادھر موجود ہے، گورنر صاحب ادھر موجود ہے، وزیر اعلیٰ ادھر موجود ہے، اور گزشتہ مسلم لیگ کا صدر محترم ممنون صاحب ادھر موجود ہے، زرداری صاحب ادھر موجود ہے. اس کے باوجود بھی یہ شہر ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ یہ پانی تو اچانک آیا، بابا آپ کو چاہیے کہ آپ آئندہ 50 سالوں کے لیے اس شہر کے لیے انتظام کرتے، لیکن اپنی ذات سے یا اپنے گھر سے آگے ان کی نظر نہیں جاتی. یہی وجہ ہے کہ آج شہر ڈوبا ہوا ہے. رہی جماعت اسلامی کی بات، جماعت اسلامی آج بھی موجود ہے، اور ابھی کرونا وائرس کے وبا کے دوران آپ نے دیکھا کوئی نہیں تھا جماعت اسلامی کا کارکن تھا. ابھی اس پانی کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں ہے، جماعت اسلامی موجود ہے. لیکن جماعت اسلامی اس وقت دوبارہ آئے گی جب ایک آزادانہ، شفاف اور داندلی سے پاک الیکشن کا انعقاد یقینی ہو جائے. سراج صاحب بہت شکریہ. وقت کی قلت ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو کہ دل چاہتا ہے کہ آپ سے کیے جائیں اور آپ کی باتیں سنی جائیں. انشاءاللہ پھر کوئی نشست ہوگی اور آپ سے مزید جو ہے مختلف امور پہ آپ کی رائے جانیں گے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.